الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. معزز بھائیو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا، کہ سبھی کے سبھی مل کر اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ولا تفرقوا، اور آپس میں کوئی تفرقہ بازی اختلاف نہ کرو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اللہ نے تمہیں اسلام کی نعمت سے بھائی بھائی بنا دیا. معزز بھائیو، اسلام کے ایک اہم ترین مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد جو ہے وہ مسلمانوں کو ایک کرنا ہے، ان کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرنا ہے، اور مسلمانوں کو ایک جماعت کی شکل میں ایک منظم انداز سے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے، محبت کرنے والے اور ہمدردی رکھنے والے، یہ ایسی جماعت بننے کا حکم دیا ہے. قرآن کریم کی 10 آیات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 احادیث ہیں کہ جس میں مسلمانوں کو آپس میں مل جل کر رہنا اور ہمدردی کے ساتھ رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا رشتہ قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ہر اس چیز سے منع کیا گیا کہ جو کسی بھی انداز سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف یا ان کے درمیان کسی طرح کی تفرقہ بازی پیدا کر سکتی ہو. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن مسلمان تو ہوتے ہی آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اب اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواتے رہو. تو چنانچہ ہر اس چیز کا حکم دیا کہ جو مسلمانوں کو ایک کرنے والی ہو، ان کو ایک جماعت بنانے والی ہو، اس کا حکم بھی دیا ہے، محبت کا، ہمدردی کا، خیر خواہی کا، اور ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات رکھنے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی مسلمان کو ایسے احکام دیے ہیں کہ جس میں وہ ایک جماعت بن کر رہیں. آپ صف میں کھڑے ہوتے ہو نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنا اللہ نے جو فرض کیا ہے، اسلام کے اہم ترین فرائض میں سے ہے، اس کو الگ الگ پڑھنا، اکیلے ادا کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ مردوں کے لیے حکم دیا کہ وہ جماعت کے ساتھ اس کو ادا کریں. اور جماعت کے بھی پھر آگے آداب بیان کیے کہ صف بندی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھڑے ہوں، برابر ہوں، کو آگے پیچھے نہ ہو، صفیں صحیح ہوں. یہ سبھی بھائیوں کس چیز کی دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان ایک جماعت ہوں، ایک ہاتھ ہوں. پھر ایک امام کے پیچھے ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا تاکہ ایک منظم انداز سے ان کی زندگی گزرے. ایک امیر ہو، ایک حکمران ہو، ایک ان کا ذمہ دار ہو کہ جس کے حکم کے ساتھ سارے لوگ چلنے والے ہوں. اگر اس کا حکم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مخالف نہ ہو تو نماز کے اندر، اسی طرح حج میں اور مختلف طرح کی دین کی عبادات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کیسے کیسے مسلمان کو ایک ساتھ مل جل کر رہنے کی تعلیم دیتا ہے، بلکہ اس پر اس کی تربیت کرتا ہے، اور اس کے برخلاف ہر اس چیز سے منع کیا کہ جو کسی بھی انداز سے، کسی بھی لحاظ سے مسلمانوں کے اندر اختلاف کا، ان کے اندر تفرقہ بازی کا ذریعہ بن سکتی ہو، چاہے وہ اختلافات دینی ہو یا دنیاوی ہوں. دینی لحاظ سے ہر ایسے اختلاف سے منع کیا کہ جو مسلمانوں کے اندر کسی طرح کی تفرقہ بازی پیدا کرتا ہو.
اور فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کہ اگر تمہارا کسی مسئلے پر اختلاف ہو بھی جائے تو اس کو یہ نہیں کہ اپنی اپنی رائے سے اپنے اپنے خیال سے حل کرنا ہے، بلکہ فرمایا کہ اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اللہ کا جب ایک قرآن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث ہے مسلمان کی رہنمائی کے لیے، تو یہ دو چیزیں ہیں کہ جو مسلمانوں کو ایک بنانے والی، ان کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرنے والی ہیں۔ اس لیے فرمایا آگے ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا کہ آپس کے اختلافات کا حل اللہ اس کے رسول سے، اللہ کے قرآن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے لینا ہی، اسی میں تمہاری خیر خواہی ہے، تمہاری بھلائی ہے دنیا کے اندر بھی، اور اسی کا انجام بھی بہتر ہے آخرت میں بھی۔ تو بھائیو، ضرورت ہے اسلام کے اس عظیم مقصد کو جاننے کی، اور اسی طرح سے ہر اس چیز سے منع کیا کہ جو کسی بھی انداز سے دنیاوی لحاظ سے بھی لوگوں کے اندر کوئی اختلاف پیدا کر سکتی ہو، دھوکے بازی ہو، جھوٹ ہو، اور کوئی اس طرح کے معاملات ہوں۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر دو آدمیوں کا کسی چیز پر سودا ہو چکا ہو، ان کا معاملہ طے ہو چکا ہو، تو پھر تیسرے کو اجازت نہیں کہ وہ آ کر اس میں اپنی طرف سے کوئی نیا سودا کرنے کی کوشش کرے۔ کس لیے؟ کیونکہ جب سودا طے ہو چکا، اب تیسرا آدمی جب آئے گا، کوئی نیا ریٹ پیش کرے گا، کوئی نئی قیمت نئی آفر دے گا، تو ممکن ہے بیچنے والا یا خریدنے والا اس کا دل بدل جائے اور پہلا کیا ہوا سودا جو ہے اس کو کینسل کر دے، اور جس وجہ سے آپس میں اختلافات کھڑے ہو جائیں۔ حتیٰ کہ آپ پاتے ہیں کہ اگر 3 آدمی ہیں تو 2 آدمی الگ ہو کر سرگوشی نہ کریں۔ 2 آدمی اگر انہوں نے خاص بات کرنی ہے تو تیسرے اپنے بھائی سے اجازت لے لیں کہ ہماری آپس کی بات ہے، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو ہم کر لیتے ہیں، ورنہ ایسے ہی 2 الگ ہو کر تیسرے سے بات نہ کریں۔ کس لیے؟ کیونکہ شیطان تیسرے کے دل میں ڈالے گا کہ پتہ نہیں میرے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں۔ بھائیو، اسلام کی تعلیمات دیکھیں تو قدم قدم پر ایک ایک چیز میں پتہ چلے گا اسلام نے کس قدر کوشش کی ہے مسلمانوں کے دلوں کو ایک بنانے کی، ان کے دلوں کو ملانے کی، اور دلوں میں محبتیں پیدا کرنے کی۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ اللہ کی قسم اس وقت تک تم مومن نہیں ہوگے کہ حتیٰ تحابو، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرو، اور پھر محبت پیدا کرنے کے اسباب بیان کیے۔ آپ ماتے افشوا السلام بینکم کہ آپس میں ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ سلام کہو۔ ہم سلام تو بعض اوقات کہہ دیتے ہیں، لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سلام کہہ کر ہم نے کسی کو کیا پیغام دیا ہے۔ ہم جب کسی کو کہتے السلام علیکم، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو آپ نے اس کو سلامتی کا پیغام دیا کہ میری طرف سے تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے، کوئی نقصان یا شر کی توقع نہیں ہے۔ اور دوسرا آپ نے اس کے لیے اللہ سے دعا کر دی کہ اللہ تجھے سلامت رکھے۔ بھائیو، کبھی ہم ان الفاظ کو سوچ سمجھ کر کہتے ہوں تو دیکھیے اس کا کتنا فائدہ ہو، لیکن اکثر بیشتر کو تو سلام کہنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کہہ بھی دیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے بولا کیا ہے، سننے والے کو پتہ نہیں کہ مجھے کیا کہا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سلام کہنے کے باوجود، نمازیں پڑھنے کے باوجود، صفے بنا کر ایک امام کے پیچھے جماعتیں پڑھنے کے باوجود بھی ہمارے دل جو ہیں وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں کہ اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے۔ کسی کا مذاق اڑانے سے، کسی کو اپنے سے کمتر جاننے سے منع کر دیا، بلکہ اس کو بہت بڑا جرم قرار دے دیا کہ کسی آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے گھٹیا جانے، اتنا بڑا گناہ بنا دیا، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو دلوں کو دور کرنے والی ہیں۔ بدظنی، بدگمانی، ہر طرح کی ایسی چیز سے منع کر دیا کہ جو کسی لحاظ سے بھی اختلاف اور فرقہ پیدا کر سکتی ہو۔ تو بھائیو، مختصر بات یہ ہے کہ نہ سمجھے کہ اسلام صرف نماز روزے کا نام ہے۔ بندوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا ہے اور بندوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں،
یہ بھی اسلام کے ایک اہم ترین موضوع ہے، اسلام کے ایک اہم ترین مقصد ہے کہ اگر اس کو ادا نہیں کیا جاتا، اس کو پورا نہیں کیا جاتا تو خالی نماز و روزوں کا فائدہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا ذکر ہوا کہ بڑی نمازی ہے، بڑی بڑی لمبی نمازیں پڑھتی ہے، بڑی تہجدیں پڑھتی ہے، بڑے روزے رکھتی ہے، بڑے صدقہ خیرات دیتی ہے، لیکن اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتی ہے، زبان کی اچھی نہیں ہے، کوئی گالی گلوچ، کوئی چغلی غیبتیں، کوئی طعن و تشنیع اور طرح طرح کے اس طرح کے معاملات۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ہی فی النار، کہ یہ عورت جہنم میں ہے، اس کی نمازیں، اس کی تہجدیں، اس کے روزے کچھ فائدہ نہیں۔ کس لیے؟ کہ ایک بہت بڑا حق، بندوں کا حق اس کو ضائع کر رہی ہے۔ اور دوسری عورت کا ذکر ہوا کہ کچھ زیادہ عبادت تو نہیں کرتی، فرائض پورے کر لیتی ہے، فرض نمازیں ہوں، روزے ہوں، پورے کر لیتی ہے، کو تھوڑا بہت صدقہ بھی، خیرات جو اس سے منکر ہے دے دیتی ہے، لیکن اپنی زبان کی اچھی ہے، کسی کو اپنی زبان سے تکلیف اذیت نہیں دیتی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ہیا فی الجنہ، یہ جنتی ہے، یہ جنت میں ہے۔ تو بھائیو، جہاں اللہ کے حقوق کو ادا کرنا ہے نماز روزے کی شکل میں، وہاں جب تک بندوں کے حق ادا نہ ہوں گے، بندوں کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ، آپ کا اخلاق و کردار صحیح نہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کو ایسی نماز و روزوں کا کوئی، اللہ کے ہاں کوئی اس کا اعتبار نہیں ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو ضرورت ہے بھائی اسلام کو سمجھنے کی، دین کو جاننے کی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ معمولی چیز پر بھائی کا بھائی سے جھگڑا ہے، کچھ چند پیسوں پر، معمولی کسی پراپرٹی پر، اور کسی بات پر، کوئی بات کی اونچ نیچ ہو گئی، وہیں پر بائیکاٹ ہو جاتے ہیں، جھگڑے اختلافات شروع ہوتے ہیں، اور سال ہا سال تک، بلکہ بعض اوقات نسلوں تک جو ہے آپس کی دشمنیاں قائم ہو جاتی ہیں۔ بھائیو، یہ کافروں کا کام ہو تو اور بات ہے، کیونکہ کافروں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور ان کو لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے تفرقہ بازی کی۔ اور یہ کون ہیں؟ یہ مشرک ہیں، کافر ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے اندر تفرقہ بازی کی اور گروہوں جماعتوں میں بٹ گئے، اے مسلمانوں، تو آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، آپ ایسے نہیں ہونے چاہیے۔ تو بات کر رہے تھے کہ تفرقہ بازی، اختلافات، اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں، اور دشمن، اور سب سے بڑا دشمن شیطان، اس کی سب سے بڑی کوشش یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ شیطان اس چیز سے مایوس ہو چکا کہ اس توحید کی دعوت پھیلنے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام کی دعوت لائے تھے، اس کے پھیل جانے کے بعد، لوگوں کا اللہ کا دین اسلام قبول کر لینے کے بعد اور توحید کو سمجھ لینے کے بعد، شیطان اب اس چیز سے مایوس ہو چکا کہ اب جزیرۃ العرب میں، مکہ مدینہ میں لوگ شیطان کی عبادت کریں، اس کے پیچھے چلیں، لیکن شیطان کا ایک کام جاری رہے گا، اور وہ کون ہے؟ فی التحریش بینہم، کہ لوگوں کے درمیان جھگڑے اختلاف پیدا کر کے۔ ہاں، یہ ہے شیطان کا سب سے بڑا وار، کہ جس سے نہ کہ صرف دنیا برباد ہوتی ہے بلکہ اس سے پہلے دین برباد ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے کہ جب دل میں کسی کے خلاف بغض ہوتا ہے، دشمنی ہوتی ہے، نفرتیں ہوتی ہیں، کیا نمازیں پڑھتے ہوئے یہ دشمنیاں، نفرتیں دل میں نہیں آتی؟ نماز میں کھڑے ہوئے خیالات نہیں آتے کہ میں اپنے دشمن کے خلاف کیا کارروائی کروں؟ سجدوں کے درمیان بھی کیا ایسے دل میں خیالات نہیں آتے کہ میں اپنے دشمن کو کیسے گراؤں؟ آدمی اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، جاگتا ہے، سوتا ہے، ہر حالت میں شیطان اس پر یہ دشمنی مسلط کیے ہوا ہوتا ہے کہ اپنے دشمن کو تم نے کیسے گرانا ہے، اس کو کیسے ذلیل کرنا ہے، اس کو کس طرح ڈیگریڈ کرنا ہے، ہر وقت اس کی کوشش ہوتی ہے۔ اس کا معنی کہ انسان کی نہ کہ صرف دنیا برباد ہوتی ہے بلکہ دین برباد ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس مسئلے کو سمجھنے کی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں مختلف جگہوں پر معمولی قسم کے جھگڑے، کوئی سیاسی اختلاف ہیں کسی کا،
کسی کا کوئی مالی اختلاف ہے کسی سے، کوئی دینی لحاظ سے کوئی مسئلے کا اختلاف ہو گیا، وہیں پر الگ الگ جماعتیں بن گئی، پارٹیاں بن گئیں اور حق کو دوسرے کو مارنے دھاڑنے پر تلا ہوا۔ بھائیو، یہ اسلام کا دین نہیں ہے۔ اسلام ایسے دین کے حکم نہیں دیتا اور نہ ایسے کاموں کی اجازت دیتا ہے۔ تو ضرورت ہے اسلام کے مقاصد کو سمجھنے کی، جاننے کی، کہ اسلام کا ایک اہم ترین مقصد مسلمانوں کو ایک جماعت بنانا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ سبھی کے سبھی مل کر اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اللہ کے دین پر اکٹھے ہو کر مل کر چلو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اختلاف تفرقے بازی نہ کرو۔ ہاں، یہ ہے اسلام کا اہم ترین مقصد، جسے جاننے کی، جس پر چلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو ایک ہونے کی، ان کے اندر اتحاد و اتفاق اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الا وصلوا وسلموا رحمکم اللہ علی من امرکم اللہ بالصلاة والسلام علیہ فقال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر الکفرة والملحدین وانصر عبادک الموحدین یا رب العالمین۔ اللہم انصر دینک وکتابک وسنت نبیک وعبادک الصالحین۔ اللہم من ارادنا واراد دیننا واسلامنا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه وقنا شره واكفناه بما شئت يا قوي يا عزيز۔ اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين۔ اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اجمعهم على كلمة الحق يا رب العالمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ فاذكروا الله العظيم يذكركم ولنعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔